اور چوتھا گروہ امیجین جو صرف فضائل، جھوٹے فضائل اور جھوٹے دلائل، جھوٹے عقائد انہوں نے سن رکھے تھے، جس طرح آج کل لوگوں نے رٹا ہے، اصل دین کا پتہ نہیں۔ اور کسی بوڑھے سے بھی پوچھو نا کہ اگر نبی پاک پیدا نہ ہوتے تو کائنات نہ بنتی، اچھا یہ جھوٹ ہر ایک نے یاد رکھا ہے۔ اب مولویوں نے بیان ہی یہ کیا، اب کوئی پوچھے یہ کائنات پیغمبر کریم کے لیے بنی ہے تو پھر تو پیغمبر کی وفات پہ کائنات کو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ یہی بات یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر کے لیے بنی ہے، یہی ایرانی کہتے ہیں 5 تن پاک کے لیے بنی ہے، اور پاکستانی کہتے ہیں نبی پاک کے لیے بنی ہے۔ اور یہ مسئلہ ہر بوڑھے کو یاد ہے، یہ ہے امانیہ، میرے جھوٹ جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ اللہ نے فرمایا کائنات کو میں نے بنایا ہے اپنی توحید کے اظہار کے لیے، محمد مصطفیٰ کو بھی بھیجا توحید کے لیے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور وہ حق کیا ہے؟ لہو دعوت الحق، وہ حق یہ ہے کہ پکار کے لائق ہونا یہ رب کا خاصہ ہے۔ جی حضرت آدم کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی، پھر عرش پہ دیکھا لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو آدم نے کہا یا اللہ اے جڑا نال نہ لکھے نا ساتھ اسے دا واسطہ ہی، اسی کا وسیلہ۔ اب یہ جھوٹ سب کو یاد ہے، بوڑھوں سے پوچھو جی یا، صوفی سے پوچھو جی بالکل۔ یہ ہے لا یعلمون الکتاب، کتاب اللہ کا کوئی پتہ نہیں، الا امانیہ، گپوٹیشن جس کا نہ آگ نہ پیچھ، وہ پتہ ہے اور اس پہ اکڑا دیندار ہوں۔ کبھی نہیں پوچھا قرآن کیا کہتے ہیں، آدم کی توبہ کس پہ قبول ہوئی؟ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ تو قرآن نے خود بتایا، یہ کلمات اللہ نے آدم کو دیے، ان پر توبہ قبول ہوئی۔ یہ یاد کسی کو نہیں، لیکن بابے کی بتائی ہوئی بات یاد ہے، الا امانیہ، یہی یہودیوں کی عادت تھی۔ اسی طرح اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ اب یہ عوام کو بھی یاد ہے، ادھر قطبی تارے میں نور تھا، اور اتنے ہزار، یہ جھوٹ سپیشل ہر ایک نے یاد کیا ہوا ہے، اور 100 سے زائد ایتیں قرآن کی جو کہتی ہے محمد مصطفیٰ اصلی بشر ہے، خالص بشر ہے۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا قل انما انا بشر مثلكم۔ حقیقت بشری کو قرآن نے بیان کیا، یہ سچ پتہ کوئی نہیں، اور اول ما خلق اللہ نوری والا جھوٹ سب کے گلے میں پڑا ہوا ہے۔ یہ ہے لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، صرف جھوٹ گپو ٹیشن ان کو یاد کیا، اور قرآن کی ایتیں بھول گئی۔ 80 سے زائد 100 کے قریب آیات جو یہ بتلاتی ہیں مرنے کے بعد روح بدن میں نہیں، اور یہ بدن دنیا والوں کا ادراک نہیں رکھتا، نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، وہ نہیں پتا۔ اور من صلی اللہ علیہ عند قبری سب کو یاد ہے، الانبیاء آیون فی قبورہم، بڈھا نو بھی یاد نہیں، یہ نہیں پتا کہ یہ آیت ہے یہ حدیث ہے، لیکن آ تو گئی۔ تو یہ سارا نبی پاک کا سایہ نہیں تھا، سنتے رہتے ہو کہ نہیں؟ اچھا، اب دونوں نے مل کے جھوٹ بولا، دیوبندیوں نے بھی اور بریلویوں نے بھی، یہ مشترکہ جھوٹ ہے۔ بریلویوں نے کہا سایہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ نور تھے، نور کا سایہ نہیں، بہت اچھا۔ اور دیوبندیوں نے کہا کہ اوپر بادل سایہ کرتا تھا تو اس لیے سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ دونوں کذاب ہیں، دونوں جھوٹے۔
وہ بھی اور یہ بھی. یہ نہیں کہ میں رعایت کر جاؤں، یہ چونکہ دیوبندیوں نے کہا. دیوبندی جھوٹ بولے تب بھی جھوٹ ہوتا ہے. ایک بریلوی جھوٹ ہوتا ہے، ایک دیوبندی جھوٹ ہوتا ہے. یہ جھوٹ بھی دیوبندی ہے. سمجھ رہے ہو میری بات؟ جلدی بولو، آج میں نے جلدی ختم کرنا ہے. یہ جھوٹ آج کل بن گئے دیوبندی جھوٹ، بریلوی جھوٹ. دیوبندی بدعت ہے، بریلوی بدعت. وہ کہتے ہیں وہ بھی بدعتوں کا دفاع کرتے ہیں. کیوں جی؟ یہ بریلی بدعت ہے. یہ کہتے ہیں یہ دیوبندی بدعت ہے. اہل حدیث وہ اہل حدیث بدعت ہے. یہ ساری بدعتیں ہیں اپنے اپنے فرقوں کی. ہم کسی کی بدعت کو نہیں مانتے. سارے فرقے ناراض ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں. دیوبندی، بریلی، اہل حدیث سارے جو مرضی گالیاں نکال لو، ہم نہ تمہاری بدعت کو مانتے ہیں نہ تمہارے اصول کو مانتے ہیں. ہمارے پاس کتاب اللہ ہے، محمد مصطفیٰ کی سنت ہے اور نبی کے صحابہ کا فہم ہے. یہ ہمارے مذہب کا خلاصہ ہے. آؤ واپس. جھوٹ بڑے یاد ہے، سایہ نہیں تھا. اب کوئی پوچھے بھئی آپ کے کپڑوں کا بھی سایہ نہیں تھا. اچھا، یہ قرآن نور ہے کہ نہیں؟ آج جمعے کے بعد باہر پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ، اس کا سایہ ہے یا نہیں؟ تو جھوٹ. نور کا سایہ نہیں ہے. کس نے آپ کو کہا ہے نور کا سایہ نہیں؟ جھوٹ بنایا. اور سایہ موجود ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، محمد مصطفیٰ کی زبان سے بھی. حضرت زینب کہتی ہیں، زینب مجمع الزوائد ہے، صحیح سند، فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب چند دن میرے گھر نہیں آئے. میں سوچ رہی تھی کہ آپ پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہے. تو میں گھر بیٹھی تھی اور ایک سایہ مجھ پہ پڑا. فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ. جب میں نے اوپر دیکھا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. پہلے سایہ پڑا، بعد میں نے دیکھا تو وہ نبی پاک علیہ السلام تھے. تو اب یہ سچی حدیث نہیں مانیں گے، جھوٹی. یار اس کو بھگاؤ ادھر. جھوٹی روایتیں یہ سب کو اللہ امانیہ. یہ ایک بات، اگر اس کو ہم دفتر کھولیں تو آج امت اسی کو ڈاکٹر نے بھی کہا نا، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. وہ زمانہ میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. تم نے قرآن کو چھوڑ دیا. مولوی سے پوچھنا بے ادبی ہے، ورنہ مولوی بات کر اس کو کہو مولوی صاحب دلیل بھی دے. لیکن ذہن یہ بنایا بے ادبی ہو جائے گی. خیر آؤ.